بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہر مشکل پریشانی سے نجات کے حوالے سے ہے، ہر حاجت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اپنی حاجات کو اللہ رب العزت کی ذات سے پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا کاروباری مسئلہ ہے، مالی مسائل ہیں، آپ رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، مال و دولت میں فراوانی چاہتے ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یا مالی لحاظ سے یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیماری ہے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے مسائل کو حل کروانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات وہ واحد ذات ہے جو مسئلوں کو حل کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارے مسئلوں کو کوئی حل نہیں کر سکتا، نہ ہی اللہ رب العزت کے علاوہ ہماری حاجات کو کوئی پورا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عزت ذلت کی مالک ذات ہے، اللہ رب العزت ہی کی ذات صحت بیماری کی مالک ذات ہے، اللہ رب العزت ہی کی ذات زندگی موت کی مالک ذات ہے، ہم سب کی خالق ذات بھی اللہ رب العزت کی، رازق ذات بھی اللہ رب العزت کی۔ تو جس کا جتنا اللہ رب العزت سے تعلق ہوگا اس کی زندگی میں اتنا ہی سکون ہوگا، اور اتنی ہی اس کی زندگی خوشحال ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن کرنا ہے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے 3 دن کے اندر آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ مخصوص ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمل کی تاثیر کے لیے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ اس عمل کو آپ نے کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کرنا ہے اور مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مصلی پر نہیں بیٹھا جاتا تو آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر یا بستر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور قبلہ رو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جدھر بھی بیٹھ کر کریں ادھر ہی اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ لیں، اور اس کے بعد 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ مخصوص ایام میں نہیں ہیں تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، آپ دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ظہر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کریں۔ ان باتوں سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں کہ ان پر عمل کرتے ہوئے ان کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے۔ عمل کی ترتیب سے پہلے بات کرتے ہیں عمل کی اجازت کی۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے استغفار کیجئے۔ اللہ رب العزت کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے، اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دیں گے۔ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 مرتبہ، ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے، سنت ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا۔ آپ تسبیح پر بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے، آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے، پھر آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا جو درود ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے،
اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اسی ترتیب سے اس عمل کو کیجئے۔ اللہ رب العزت کی ذات مانگنے سے کیا کچھ عطا کریں گے، یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے دعا اسی ترتیب سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، جن کا ہم دن میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں اور شکر کی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوئی دل میں۔ آپ نے نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کو بیان کیجئے اور دعا کیجئے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ مجھے اس مسئلے سے نجات کوئی نہیں دے سکتا، مجھے اس پریشانی سے نجات کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ ہی ہیں جو میرے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، اس لیے آپ میری مدد کر دیجئے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے، اور دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے۔ جو بھی مسئلہ ہے آپ اللہ رب العزت کو بتائیے، اللہ رب العزت آپ کے ہر مسئلے کو انشاءاللہ حل کر دیں گے۔ بابرکت مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ عمل کی ترتیب آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔